میرے اور عارفہ کے نکاح سے ایک دن پہلے سردی اور دائنت بہت تھی۔ عشاء کی نماز کے بعد ہم سب گھر والے امو ابو کے کمرے میں ہیٹر لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ علی نے پہلے تحریم کو مہندی لگائی۔ اس وقت وہ حریم کو مہندی لگا رہی تھی۔ امی، ابو اور نانی کشمیری چائے کے مزے لوٹ رہے تھے۔ میں اپنی سوچوں میں گم سم بیٹھا ہوا تھا۔ گھر کے بیرونی دروازے کو کسی نے زور زور سے پیٹنا شروع کر دیا۔ ابو نے مجھے آنکھ سے اشارہ کیا۔ میں جلدی سے باہر کی طرف بھاگا۔ دروازہ کھولا تو سامنے کلثوم باجی کھڑی تھی۔ ان کے بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھیں سرخ تھیں۔ تم نے اور عارفہ نے میرا گھر برباد کر دیا مہروز، کلثوم باجی نے مجھے کندھے پر دھکا مارتے ہوئے کہا اور خود امو ابو کے کمرے کی طرف چل دی۔ میں نے دال روازے کی کنڈی لگائی اور ان کے پیچھے ہو لیا۔ چاچا جی، مجھے برباد ہونے سے بچا لیں۔ ابو تو میری بات سن نہیں رہے۔ کلثوم باجی ابو کے سامنے ہاتھ جوڑ کر مناجات کر رہی تھی۔ ابو نے کلثوم باجی کو اپنے قدموں سے الفاٹے کر اپنے سامنے بٹھا لیا۔ کیا ہوا ہے، کچھ بتاؤ تو صحیح، ابو نے بڑی شفقت سے پوچھا۔ چاچا جی، میرے سسرال والوں نے کہا ہے کہ اگر عارفہ اور مہروز کا نکاح ہو گیا تو وہ مجھے طلاق دے دیں گے۔ میرے امو ابو کہنے لگے طلاق ہونے ہی دو، اس روز روز کی بک بک سے تو جان چھوٹے گی۔ میں طلاق نہیں چاہتی، انہوں نے مجھ سے میرے بچے بھی چھین لیے ہیں۔ چاچا جی، اب کو اللہ کا واسطہ میرا گھر برباد ہونے سے بچا لیں۔ مگر یہ رشتہ تو تنویر نے خود توڑا تھا، ابو نے تشویش کے عالم میں کہا۔ کلثوم باجی دانت پیستے ہوئے کہنے لگی، اب بھی تنویر کو ہی موت پڑی ہے۔ کہتا ہے عارفہ میری بچپن کی منگیتر ہے، وہ کیسے مہروز کی بیوی بن سکتی ہے؟ چاچا جی کچھ کریں نا، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ شبیر کیا کہتا ہے؟ امو نے جلدی سے پوچھا۔ چاچی، اس نے کیا کہنا ہے، وہ بھی اپنے گھر والوں کی زبان بول رہا ہے۔ کہتا ہے عارفہ ہماری ہے، یہ ہماری عزت کا سوال ہے۔ جو عزت تھی اسے تو گھر سے نکال دیا، اب کس عزت کی بات کرتے ہیں؟ نانی نے افسردگی میں کہا۔ ابو نے مشاورتی نگاہ نانی کی طرف ڈالی۔ نانی نے ابو کو گردن ہلا کر تسلی دی اور کہنے لگے، بیٹا تم سب اپنے کمرے میں جاؤ، میری بہنیں اور آلی وہاں سے چلی گئیں، آدیر میرے پاس آؤ۔ نانی نے کلثوم باجی کو بڑی محبت کے ساتھ اپنی طرف بلایا۔ کلثوم باجی اباف کے سامنے سے الفاٹے کر نانی کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ نانی نے اسے پیار کیا، پھر بولے، تمہارا گھر برباد نہیں ہوگا، یہ میرا وعدہ ہے، بس جو میں پوچھوں اس کا سچ سچ جواب دینا۔ کلثوم باجی نے گردن کو اس بات میں ہلایا تھا۔ یہ تنویر کیسا لڑکا ہے؟ نانی نے کلثوم باجی سے پوچھا۔ ٹھیک ہے، کلثوم باجی نے حیران ہو کر بتایا۔ کوئی عیب؟ نانی نے فوراً اگلا سوال کر دیا۔ عیب تو کوئی نہیں، بس تمباکو والے پان کھاتا ہے، کچھ اور تو کوئی برائی نہیں ہے۔ ہاں یاد آیا، چھٹی والے دن چھت پر گڈی بھی الفاڑتا ہے۔ گوالمنڈی والا گھر کس کے نام ہے؟ نانی نے اگلی بات پوچھ لی۔ خالو جی کے۔ تنویر کے نام پر بھی کچھ ہے؟ نانی کچھ سوچتے ہوئے بولے۔ ہاں ہاں، دونوں بھائیوں نے چائنا اسکیم میں 5 مرلے کے پلاٹ خرید رکھے ہیں، کلثوم باجی نے فخر سے بتایا۔ نانی کچھ سوچنے لگی تھیں۔ ہم سب نانی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کلثوم باجی کی آواز نے خاموشی کے سلسلے کو توڑا تھا۔ بی جی، سب سے بڑی خامی تو میں بتانا بھول ہی گئی۔ ہم سب کی توجہ فوراً ہی کلثوم باجی کی طرف گئی۔ کلثوم باجی بڑی فکر مندی سے بتانے لگی، بی جی، تنویر لائی لگ بہت ہے۔ امو ابو تو کلثوم باجی کی بے وقوفی پر ہنس پڑے۔ میں بھی ہلکا سا مسکرایا تھا، مگر نانی سنجیدہ ہی رہیں۔ چلو الفاٹو۔ نانی اپنی جگہ سے الفاٹے پڑیں۔ کہاں؟ امی نے حیرانی سے پوچھا۔ تمیری جیٹ کے گھر۔ نانی امو ابو اور کلثوم باجی کو لے کر تایا کے گھر چلی گئیں۔
میں بیرونی دروازہ بند کرنے کے بعد صحن سے اپنے کمرے میں جانے لگا تھا کہ آلی میری بہنوں کے کمرے سے نکل کر سیڑھیاں چڑھنے لگی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے سامنے آ گئے تھے۔ میں نے کہا تھا نا؟ آلی فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ کیا؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ آدھا کام ہو گیا ہے؟ آلی یہ اطلاع دے کر سیڑھیاں چڑھ گئی۔ میں پہلے ہی پریشان تھا، اوپر سے آلی کے جملے نے مجھے اور پریشان کر دیا۔ رات گزرتی جا رہی تھی اور میری پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ رات گئے، امو ابو اور نانی واپس لوٹے تھے۔ امو ابو تو آتے ہی اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں نے نانی سے پوچھنا چاہا کہ تایا کے گھر پر کیا بات ہوئی ہے، تو نانی نے صرف اتنا کہا، ابھی سو جاؤ، صبح بتاؤں گی۔ نانی یہ بول کر حریم اور تحریم کے کمرے میں چلی گئیں۔ نیند کس کافر کو آ رہی تھی وہ رات میں نے آنکھوں میں کاٹی۔ آج سوچتا ہوں کہ اس رات مجھے نیند کیوں نہیں آ رہی تھی۔ ثانیہ کی شادی ہونے والی تھی اور بسمہ کا نکاح ہو چکا تھا۔ عارفہ سے میں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، وہی تو ہونے جا رہا تھا۔ میں پھر بھی پریشان تھا۔ دل کی عدل بے دلی اس وقت بھی میری سمجھ سے باہر تھی، اور آج بھی یہ معمہ ہی ہے۔ اگلی صبح ابو سویرے تایا جی کے گھر چلے گئے تھے۔ امن ناشتہ بنانے میں مصروف ہو گئے۔ میں نے یہ دیکھا تو پھر سے اپنے کمرے میں رضائی الفاڑ کر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد نانی میرے کمرے میں آئی۔ اب تک سو رہے ہو مہروز بیٹا؟ میں الفاٹے کر بیٹھ گیا۔ نانی میرے پاس میرے بستر پر بیٹھ گئیں اور میرے گال پر پیار کرتے ہوئے کہنے لگیں، مہروز، جوڑیاں تو آسمانوں پر بنتی ہیں، تو میرا بچہ دل چھوٹا مت کر۔ میں سمجھا نہیں۔ آج عارفہ کے ساتھ تمہاری جگہ تنویر کا نکاح ہے۔ میں ایک لمحے میں ہی جیتے جاگتے انسان کی جگہ برف کا پاتلا بن گیا۔ یہ سچ ہے کہ میں عارفہ سے نکاح نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ بھی سچ ہے کہ مجھے یہ بات سوان کر شدید صدمہ ہوا تھا۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ خوشی اور غم کو ماپنے کا آج تک کوئی پیمانہ نہیں بنا ہے۔ اگر ہوتا تو یہ غم بھی اتنا ہی بڑا تھا جتنا ثانیہ کی منگنی یا پھر بسمہ کے نکاح کے وقت مجھے ملا تھا۔ مالوا کی دوڑ مسجد تک اور میری دوڑ چھت تک۔ میں نے رضائی ایک طرف پھینکی اور چھت پر چلا گیا۔ اس دن کافی دنوں بعد سورج صاحب ڈیوٹی پر آئے تھے۔ بڑی پیاری دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ میں ٹوٹی ہوئی کرسی پر منہ بنا کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد میرے کندھے پر کسی کا ہاتھ آیا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو نبیل کھڑا تھا۔ نبیل نے خود ہی مجھے کرسی سے الفاٹے کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ بی جی نے مجھے سب بتا دیا ہے، نبیل نے مجھے تھپکی دیتے ہوئے کہا۔ میری آنکھوں میں نمی تھی جو آنسو میں ڈھلنا چاہتی تھی، اور آنسو آنکھوں کی جیل سے رہائی چاہتے تھے۔ نبیل نے میرے مکھڑے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، رونا مت، مرد روتے ہوئے اچھے نہیں لگتے۔ آنسو تو میں نے روک لیے، مگر دل کی بات زبان پر آ ہی گئی۔ مرد کے سینے میں بھی دل ہوتا ہے، اسے بھی چوٹ لگتی ہے۔ چوٹ لگے تو آنسو نکل ہی آتے ہیں۔ اچھا ہوا عارفہ سے تمہاری جان چھوٹ گئی۔ تم کون سا اس سے شادی کرنا چاہتے تھے؟ ثانیہ، بسمہ کے بعد مجھے عارفہ سے بھی محبت ہو گئی تھی۔ بھائی ناشتہ؟ آلی ہاتھوں میں ٹرے الفاٹئی ہم دونوں کے پیچھے کھڑی تھی۔ تم کب آئی؟ نبیل نے آلی سے پوچھا۔ جب آپ نے کہا تھا بی جی نے مجھے سب بتا دیا ہے۔ آلی نے ناشتے والی ٹرے میز پر رکھتے ہوئے جواب دیا، اور مزید کچھ کہے وہاں سے چلی گئی۔ جمعہ کی رات کو میں اپنے بستر پر لیٹا ہوا سوچ رہا تھا، آج عارفہ بھی تنویر کی ہو گئی اور میں۔ نانی میرے کمرے میں داخل ہوئیں۔ میں نے آنکھیں موند لیں۔ خالی آنکھیں بند کرنے سے نیند نہیں آتی مہروز بیٹا، نانی نے کرسی کو میرے پلنگ کی طرف گھسیٹتے ہوا کہا تھا۔ نانی کرسی پر بیٹھ گئیں۔ تم دیکھنا میں تمہاری لیے چاند سی دلہن لاؤں گی۔ اس سے ملتی جلتی لائنز میں 2 دفعہ پہلے بھی نانی کے منہ سے سوان چکا تھا۔ میں نے آنکھیں کھول کر نانی کی طرف دیکھا، وہ مجھے ہی دیکھ رہی تھیں۔ میں الفاٹے کر بیٹھ گیا۔ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ نانی کا دائیاں ہاتھ میرے گال پر تھا۔ میں نے مایوسی سے جواب دیا، ایسا اچھا میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے؟ نانی سوچ میں پڑ گئیں۔
نانی کے پاس میرے سوال کا جواب نہیں تھا یا انہوں نے خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا۔ وہ الفاٹے کر وہاں سے جانے لگیں۔ میں نے انہیں ہاتھ سے پکڑ لیا، وہ بیٹھ گئیں۔ تھوڑی دیر ہم دونوں میں خاموشی رہی، پھر نانی خود ہی مجھے تفصیل بتانے لگے۔ یہ میرا فیصلہ تھا۔ تمہارا گھر بسانے کے لیے میں کلثوم کا گھر آجاڑ نہیں سکتی تھی۔ اگر عارفہ اور تنویر کا نکاح نہ کرواتی تو شبیر کلثوم کو طلاق دے دیتا۔ نانی نے توقف کیا تو میں جلدی سے بول پڑا۔ اب کیا گارنٹی ہے کہ شبیر کلثوم باجی کو اور تنویر عارفہ کو طلاق نہیں دے گا؟ نانی کے ہونٹوں پر سنجیدہ مسکراہٹ ابھری اور وہ کہنے لگیں، اب تو وہ دونوں بھائی طلاق کا لفظ بھی اپنی زبان پر لانے سے پہلے 1000 بار سوچیں گے۔ میں نے سوالیہ نظروں سے نانی کو دیکھا۔ شبیر اور تنویر کے پلاٹ حق مہر میں لکھوائے ہیں میں نے۔ کس کے حق مہر میں؟ میں نے عاجلت میں پوچھا۔ شبیر کا پلاٹ کلثوم کے حق مہر میں اور تنویر کا عارفہ کے پلاٹ حق مہر میں لکھوانے سے خوشی تھوڑی ملتی ہے۔ لائی لگ مرد ہی بیوی کے پیچھے لگتے ہیں اور ایسے مردوں پر ہی تو بیویاں حکومت کرتی ہیں۔ نانی کے منہ سے یہ الفاظ نکلنے کی دیر تھی میں بھی الفابل پڑا۔ میں بھی تو لائی لگ ہی ہوں۔ اپنے بچپن سے میرے دماغ میں یہ بات ڈالی تھی کہ ثانیہ اور تمہاری جوڑی بڑی اچھی لگے گی۔ میں ثانیہ سے محبت کرنے لگا۔ پھر اپنے کہا میں نے تمہارے لیے ایک بہت ہی پیاری لڑکی ڈھونڈ رکھی ہے، اپنی بسمہ، اور میں بے وقوف بسمہ پر دیوانہ ہو گیا۔ بسمہ کے نکاح کے بعد اپنے مجھے دلاسا دیتے ہوئے بتایا عارفہ بھی بہت اچھی لڑکی ہے اور وہ تم سے محبت بھی کرتی ہے۔ آپ کے منہ سے یہ سوان کر میں عارفہ کو بھی چاہنے لگا تھا۔ اب عارفہ کا نکاح تنویر سے کروانے کے بعد مجھے پھر سے نئی امید دلا رہی ہے۔ تم دیکھنا میں تمہارے لیے چاند سی دلہن لاؤں گی۔ بس نانی بس، اب مجھے اب کی کسی بات پر یقین نہیں ہے۔ میں نے جذباتی ہو کر نانی سے بدتمیزی کر دی اور خود غصے سے الفاٹے کر پھر سے چھت پر چلا گیا۔ نانی کے گھٹنوں میں درد رہتا تھا اور مجھے معلوم تھا کہ وہ چھت پر نہیں است۔ میں چھت پر غصے میں ٹہل رہا تھا۔ 2 بچوں نے مجھے آ کر اطلاع دی کہ نبیل بھائی آپ کو بلا رہے ہیں۔ میں چھت کے رستے نبیل کے گھر چلا گیا۔ میرے ابو اور نبیل کے ابوا خاندان کے چند بڑے بوڑھوں کے ساتھ سیڑھیوں کے پاس ہی کوئلوں کی انگیٹھی کے گرد دائرے کی شکل میں بیٹھے ہوئے حقہ پی رہے تھے۔ نبیل کے ابوا مجھے دیکھ کر کہنے لگے، علی نبیل کے ساتھ ساتھ تمہاری بھی بہن ہے، جاؤ نبیل کا ہاتھ بٹاؤ، کل سے غائب ہو۔ نبیل کے ابوا کے لہجے میں شکوے کے ساتھ حکم بھی تھا۔ پریشان ہے بیچارہ۔ وہاں سے جاتے ہوئے ابو کی آواز بھی میرے کان میں پڑی تھی۔ صحن میں ہی مجھے نبیل مل گیا۔ اس نے مجھے گلی میں سے حلیم کی دیگ لانے کو کہا۔ میں نائی کے ساتھ قینچی کی مدد سے دیگ الفاٹے گھر میں داخل ہوا ہی تھا، نبیل نے مجھے اگلا حکم دے دیا، مہروز، بڑے تو حقہ پی رہے ہیں، تم ہی دیگوں پر بیٹھ جاؤ، میں کھانا لگاتا ہوں۔ میں دیگوں پر ابو اور نبیل کے ابوا سے تھوڑے فاصلے پر بیٹھ گیا۔ نبیل اور اس کی بھابھی اپنے چند کزنوں کی مدد سے مہمانوں کو کھانا کھلانے لگے۔ میرے سامنے چکن حلیم، مٹن قورمہ اور کشمیری چائے کی 3 دیگیں پڑی ہوئی تھیں۔ بی جی نے 2 گھروں کو برباد ہونے سے بچا لیا۔ نبیل کے ابوا کی آواز مجھے سنائی دی۔ وہ ابو کے ساتھ سب سے بے نیاز گپ شپ میں مصروف تھے۔ ٹھیک کہہ رہے ہو لالا جی، بھائی ساجد نے تو کلثوم کی طلاق کا ذہن بنا لیا تھا۔ وہ ہر حال میں عارفہ کا نکاح مہروز سے کروانا چاہتے تھے۔ پھر بی جی نے ہم سب کو سمجھایا کہ ایسا مت کرو اور یہ فیصلہ مجھے کرنے دو۔ سانا ہے کہ حق مہر میں پلاٹ لکھوائے ہیں۔ بی جی نے میرے کان ان کی طرف تھے۔ ایک آدمی نے ابو سے پوچھا تھا، قورمہ پورا ہو جائے گا؟ نبیل نے میرے سامنے قورمے کی پرات کرتے ہوئے پوچھا۔ میں جلدی سے دیگ میں سے قورمہ نکال کر خالی پرات میں ڈالنے لگا۔ حلیم کو تو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا رہا، سب قورمے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، نبیل نے وہاں سے جاتے ہوئے کہا۔ ویسے ماجد ایک بات ہے، پتر تیرا ہے بڑا شریف، نبیل کے ابوا نے کہا۔ ابو یہ سوان کر فخر سے مسکرائے اور پھر میری طرف بڑی محبت سے نگاہ ڈالی۔
میں انجان بن گیا اور جلدی سے کشمیری چائے کی دیگ چیک کرنے لگا کہ کہیں وہ ٹھنڈی تو نہیں ہو گئی۔ نائی نے عقلمندی کا ثبوت دیا تھا۔ اس نے دیگیں رکھنے سے پہلے ان کے نیچے کوئلے رکھے تھے۔ کھانے کے بعد کشمیری چائے کا دور چل پڑا۔ رات 10 بجے کے آس پاس علی کے مایوں کا کھانا ختم ہوا۔ سب کام ختم کرنے کے بعد میں اور نبیل حسب معمول چھت پر چلے گئے۔ شکر ہے یار، قورمہ پورا ہو گیا۔ ابوا جی نے مجھے کہا بھی تھا نبیل پاتر حلیم کون کھاتا ہے؟ یہاں لوگ گوشت کھاتے ہیں، گوشت۔ دونوں دیگیں قورمے کی بنوا لو۔ میں نے ضد کر کے چکن حلیم کا پنڈا لیا تھا۔ بارات پر کیا پکانے کا ارادہ ہے میں نے نہ جانے کیوں پوچھ لیا۔ حقیقت میں مجھے علی کی شادی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اپنی شادی نہ ہونے پر جانے کیوں مجھے علی سے جلن سی محسوس ہو رہی تھی۔ علی کا خیال آتے ہی مجھے ایک خیال اور آیا تھا کہ میں نے تو آج علی کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ بھائی دودھ علی کو یاد کیا تو وہ شیطان کی طرح حاضر ہو گئی۔ دودھ تو سارا دیگ میں ڈال دیا تھا۔ نبیل علی کی طرف دیکھ کر حیرانی میں بولا۔ ساتھ ہی اس نے ٹرے سے اپنا پیالہ الفاٹے لیا۔ میں نے اب دونوں کے لیے پہلے سے نکال لیا تھا۔ علی نے میرے سامنے ٹرے کرتے ہوئے مجھ پر آ کر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ میں نے ایک لمحہ اسے دیکھنے کے بعد فوراً ہی اپنی نگاہ کو قابو میں کیا۔ نبیل نے گرم دودھ کی چاسکی لینے کے بعد کہا، بہن ہو تو تمیری جیسی، اللہ تجھے اپنے گھر خوش رکھے، آمین۔ میرے منہ سے بھی بے ساختہ نکل گیا۔ علی ہمیشہ کی طرح دودھ دینے کے بعد فوراً ہی جانے لگی۔ سب مہمانوں کو بستر مل گئے نا؟ جی بھائی، سب سو بھی گئے۔ تم بھی جا کے سو جاؤ، نبیل نے بڑی محبت سے کہا۔ اگلی رات علی کی تیل مہندی تھی۔ نانی سمیت ہم سب گھر والے نبیل کے گھر پر موجود تھے۔ علی پیلے لباس میں ملبوس ایک جھولے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ علی کے ہاتھوں میں گلاب اور موتیے کے گجرے تھے اور بالوں میں گیندے اور موتیے کے پھول سجے ہوئے تھے۔ پھولوں کے اوپر اس کے سر پر ایک پتلا سا دوپٹہ تھا اور اس نے جو پیلا جوڑا پہنا ہوا تھا وہ بھی پتلا سا ہی تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی 12 مہینے چادر میں لپٹی رہنے والی علی کو کیا ہو گیا ہے۔ آج اتنے سارے لوگوں کے درمیان اس کے سر پر صرف ایک پتلا سا دوپٹہ ہے۔ بس جب علی سے نظر ہٹا کر ارد گرد دیکھا تو سب عورتوں کا یہی حال تھا۔ سخت سردی میں بھی سب عورتوں نے ریشمی لباس پہنے ہوئے تھے، سویٹرز اور گرم چادروں کے بغیر۔ کچھ خواتین نے تو آدھے بازاہے والی قمیضیں بھی پہن رکھی تھیں۔ یا اللہ، شادی کے موقع پر ان عورتوں کو سردی کیوں نہیں لگتی؟ میں نے دل میں سوچا۔ خیر، میرے سوچنے سے کیا ہوتا ہے، یہ تو عورتوں کا ذاتی معاملہ تھا۔ سب نے علی کو مہندی لگائی اور منہ میٹھا کروایا۔ جب میری باری آئی تو میں وہاں سے کھسک گیا۔ نہ جانے کیوں مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ بارات کے کھانے کے لیے نبیل کے ابوا نے ایک بیل خرید رکھا تھا۔ نبیل کے گھر کے پاس ہی ایک اسکول میں بارات کے لیے کھانا تیار ہو رہا تھا۔ رات بھر میں اور نبیل براتیوں کے لیے کھانا تیار کرواتے رہے۔ نبیل کے ابوا کو صرف ایک فکر تھی کہ کہیں کھانا کم نہ پڑ جائے۔ ان کی پریشانی سمجھ آتی تھی کیونکہ بارات گجرانوالہ سے جو آ رہی تھی۔ صبح فجر کے بعد نبیل کے ابوا اور ان کے کچھ قریبی رشتے دار وہاں آئے۔ شاباش پترو، تم لوگ اب جا کے سو جاؤ، 10 بجے الفاٹے جانا، پھر جنج بارات کے بیٹھنے کا انتظام بھی کرنا ہے۔ نبیل کے ابوا نے مجھے اور نبیل کو شاباش دی۔ ہم دونوں تھکے ہوئے تھے۔ نبیل کے گھر پر تو مہمانوں کا رش تھا۔ میں نبیل کو اپنے ساتھ اپنے ہی گھر لے آیا۔ ہم دونوں میرے کمرے میں سو گئے۔ ہمارے گھر کے صحن میں ایک شور الفاٹے۔ میری آنکھ کھل گئی۔ دیوار پر لگی گھڑی کی طرف دیکھا تو 8:30 ہی ہوئے تھے۔ نبیل کی طرف دیکھا تو وہ مزے سے سو رہا تھا۔ صحن کا شور چیخوں میں بدل گیا۔ مجھے کچھ تشویش ہوئی۔ میں آنکھیں ملتے ملتے اپنے بستر سے الفاٹے۔ میں کمرے کا دروازہ کھولنے ہی لگا تھا کہ دروازے کا تختہ میرے ماتھے پر زور سے لگا۔ میرا سر چکرا گیا۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔
خلیل گجر ہاتھ میں پستول تھامے اندھیرے سے نمودار ہو، اور اس نے آتے ہی مجھے گریبان سے پکڑ کر پستول کی نلی میری گردن پر رکھ دی۔ وہ بے غیرتا! آستین کے سیپ! تجھے ہماری بہن ہی ملی تھی۔ میری آنکھوں سے اندھیرا ہٹا تو میں نے دیکھا میر چھوٹیے دونوں بہنیں خلیل کی ٹانگوں سے لپٹی ہوئی تھیں اور میری امو خلیل کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑی تھیں۔ خلیل پتر معاف کر دے آنسی۔ امو جی، اب کیوں معافی مانگ رہی ہیں؟ مجھ سے اپنی ماں کا رونا نہیں دیکھا گیا۔ اسی دوران نبیل کی آنکھ کھل گئی۔ وہ میرا گریبان اپنے بھائی کے ہاتھ سے چھڑاتے ہوئے چیخا، لالا خلیل چھوڑ آنسی، یہ میرا یار ہے، یہ یار نہیں یار مار ہے۔ پوچھ حسین بے غیرت سے۔ خلیل آنکھوں میں انگارے لیے گر جا۔ کیا پوچھوں؟ نبیل میرے اور اپنے بھائی کے درمیان آتے ہوئے غصے سے چلایا۔ اس نے ہماری بہن کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ خلیل نے غصے سے نبیل کو دھکا دیا۔ اس دھکے کی وجہ سے میرا گریبان بھی خلیل کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ نبیل دیوار کے ساتھ گرا اور میں اپنے پلن پر، خلیل نے مجھ پر پستول تان دی۔ اس سے پہلے کہ خلیل کی چلائی ہوئی گولیاں مجھ تک پہنچتی آلی مجھ پر ذرا بند کر تنگے۔ دونوں گولیاں آلی کو لگیں۔ اللہ کی قسم لالا، مہروز بے قصور ہے، مہروز بے قصور ہے۔ یہ سب ظفروں نے کیا ہے۔ علی کے ہونٹوں پر یہ الفاظ تھے۔ علی کے جسم سے بہتے ہوئے خون کو دیکھ کر نبیل درد سے تڑپا اور فوراً اسے اپنے بازاہے میں الفاٹیتی ہوئے باہر کی طرف بھاگا۔ سب اسی کے پیچھے بھاگے سوائے میرے اور خلیل کے۔ خلیل بات بنا کھڑا تھا اور میں اسے دیکھ رہا تھا۔ خلیل کو تو چاپ سی لگ گئی تھی اور میں خود کو مجرم سمجھ رہا تھا۔ میں اپنی ہی نظروں میں گر گیا تھا۔ خلیل کی نظریں علی کے خون پر تھیں جو فرش پر کئی جگہ بکھرا ہوا تھا، اور میری نظریں چند منٹ پہلے والا منظر دیکھ رہی تھیں، جب اسی فرش پر میری دونوں بہنیں خلیل کی ٹانگوں سے لپٹی ہوئی تھیں اور میری ماں ننگے سر اور ننگے پاؤں کھڑی ہو کر ہاتھ جوڑے خلیل سے میری زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ خلیل نے اب بھی پستول کو مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ میں اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اس کا پستول والا ہاتھ تھام کر کہنے لگا، خلیل لالا، دو گولیاں میرے سینے میں بھی اتار دو۔ اس بے قصور کو تو تم نے مار ڈلا۔ خلیل زور سے چیخ مارتے ہوئے وہاں سے بھاگا۔ علی! میری نظروں نے بھاگتے ہوئے خلیل کا تعاقب کیا تو سامنے نانی کھڑی ہوئی تھیں۔ انہوں نے میرے ماتھے سے بہتے ہوئے خون پر اپنے شانوں سے چادر آتار کر رکھ دی۔ دروازہ لگنے سے میرے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا، جس کی مجھے خبر ہی نہیں تھی۔ میرے ماتھے سے خون کا ایک قطرہ فرش پر بکھرے ہوئے علی کے خون پر جا کر گرا اور اس میں گم ہو گیا۔ ماتھے کی مرہم پٹی کے بعد میں ہسپتال جانے لگا تو امو نے مجھے روک لیا۔ مہروز، تم ہسپتال مت جاؤ، خلیل تمہیں بھی قتل کر دے گا۔ عائشہ، جانے دو آنسی، نانی نے امو کو حکم دیا۔ کیسے جانے دوں ماں جی؟ میرا ایک ہی بیٹا ہے، جس نے اس کے حصے کی گولیاں اپنے جسم پر کھائی ہیں وہ بھی ایک ہی ہے۔ نانی نے میری طرف دیکھ کر مجھے کہا، تم جاؤ مہروز۔ میں جانے ہی لگا تھا کہ ابو جی پھولی ہوئی سانس کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہوئے۔ مجھے غور سے دیکھنے کے بعد محبت کے ساتھ سینے سے لگا لیا، پھر میرے ماتھے کی چوٹ کو دیکھنے لگے۔ اس کے بعد میرے سارے جسم کا جائزہ لیا۔ جب ان کو تسلی ہو گئی کہ مجھے صرف ماتھے پر ہی چوٹ لگی ہے، پھر ایک زوردار تھپڑ میرے گال پر مارنے کے بعد پوچھنے لگے، تم نے علی کے منگیتر کو خط کیوں لکھا؟ یہ سننے کے بعد میں دنگ رہ گیا تھا۔ میں نے ابو سے اپنی صفائی میں صرف اتنا کہا، میں نے کوئی خط نہیں لکھا۔ مہروز، جھوٹ مت بولو۔ 2 دفعہ تم نے اس لڑکے کو فون کیا تھا، اس نے تمہاری بات پر یقین کرنے سے انکار کر دیا تو پھر تم نے اسے خط لکھا۔ میں وہ خط خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہا ہوں۔ کبھی کبھی آنکھوں دیکھا بھی جھوٹ ہوتا ہے، نانی نے بتایا۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں بی بی جی۔ اب ابو نے نانی کی بات سے اتفاق کرنے کے بعد میری طرف دیکھتے ہوئے مجھے کہا، تم بھی ہسپتال سے ہو، آؤ۔ ابو یہ بول کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگے تو نانی نے فکر مندی سے پوچھا،
माजिद बेटा, आली कैसी है? बी जी। डॉक्टर बता रहा था कि जान बच जाएगी उसकी। हम सब घर वालों की जान में जान आई, खास तौर पर मेरी बहनों की जो घर के एक कोने में सहमी हुई खड़ी थीं। अब्बू जी अपने कमरे की तरफ जाते हुए मेरी तरफ देखकर बोले, अब चले भी जाओ। अब भी कमाल करते हैं, इसे अस्पताल क्यों भेज रहे हैं? अम्मू ने अबू के पीछे जाते हुए फिक्रमंदी से पूछा। महरोज बेकसूर है, फिर इसे थप्पड़ क्यों मारा? मोहब्बत में। अपने कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए आखिरी बात अबू की मुझे सुना दी। मोहब्बत में। नानी ने ज़हीन मुस्कुराहट के साथ अबू के अल्फाज दोहराए जैसे वो सब कुछ समझ गई हूँ, मगर मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैं सोच में पड़ गया। अनवर को किसने फ़ोन किया और ख़त किसने लिखा? आली ने तो ज़फ़रों का नाम लिया था। मैं अस्पताल पहुंचा तो कॉरिडोर में ही मुझे आली का तकरीबन सारा खानदान नजर आ गया। आली के ससुराल में से भी चंद लोग वहां मौजूद थे। खलील मुझे देखकर मेरी तरफ खुद ही आ गया और मुझे एक कोने में ले जाते हुए बोला, सब पता चल गया है? ये किसकी शरारत थी? मैंने हौसला करके पूछा। किसकी? ये पता नहीं चला, खलील ने भोली सूरत बनाते हुए जवाब दिया। मैं उसकी अक्लमंदी पर दिल ही दिल में मुस्कुराया। इसके बावजूद खलील ने अपनी तरफ से दानिशमंदाना अंदाज अपनाते हुए मुझे बारात का खाना मैंने गुजरावाला भिजवा दिया है। जैसे ही आली ठीक होती है हम अनवर और आली का निकाह भी कर देंगे। लाला, अब आली का निकाह अनवर के साथ नहीं होगा, नबील ने खलील के सामने आते हुए हतमी लहजे में कहा। क्या बकवास कर रहा है? तो खलील गुस्से में भड़क अलिफाटे। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? खलील की घनगरज से सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो गए थे। हाँ, मेरा दिमाग खराब हो गया है। ये सब तेरे साले का क्या कराया है? अगर वो मेरे सामने आ गया तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, नबील ने चीखने की बजाय रोबदार आवाज में कहा। क्यों शोर मचाया हुआ है खलील? नबील के अबुआजी ने वहां आने के बाद पहला सवाल यही पूछा था। अबुआजी ये कहता है आली का निकाह अनवर के साथ नहीं होगा, खलील ने शिकायती अंदाज में अपने अबुआजी को बताया। कुछ सोच कर ही कहा होगा उसने, पढ़ा लिखा है तेरी तरह डंगर नहीं। आधी बात सुआन कर ही पिस्तौल लेकर निकल पड़ा था। दुआ कर मेरी धी बच जाए, अगर इसे कुछ हो गया तो बाकी गोलियां मैं तेरे सीने में मारूंगा। नबील के अब्बाजी ने बड़े ज़ब्त के साथ ये बात कही। वो सब के सामने रोना नहीं चाहते थे। नबील अपने अबुआजी को वहां से ले गया। बाकी रिश्तेदार भी दाएं बाएं हो गए। आखिर में खलील और मैं ही वहां खड़े थे। ये देखकर भाभी सुगुर जल्दी से वहां आई और आते ही सरगोशी के अंदाज में खलील से कहने लगी, दिमाग तो तेरा खराब हो गया है खलील। अच्छा ही है जो आली की बारात नहीं आए। अब देखती हूं कहाँ ब्याहते हैं आली को। तो अपनी बिक बिक बंद कर। तेरा भाई इतना बेगैरत होगा ये मैंने भी नहीं सोचा था। खलील ने सुगुर को गियावरी डाली। आंखें मत दिखा, बात को समझ। गुजरावाला आली की शादी नहीं होगी तो किससे होगी? किससे होगी? खलील ने पूछा। ज़फ़रों से। और सुगुर ने अपने भाई ज़फ़र का नाम लिया तो खलील की आंखें खिल गईं। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। खलील ने सुगुर भाभी को कहर बरसाती नज़रों से देखते हुए कहा। महरोज तेरे लाले को बात देर से समझ आती है, सुगुर भाभी ने मेरी तरफ देखकर कहा। जैसे ही सुगुर भाभी ने खलील की तरफ देखा तो खलील ने एक जोर का थप्पड़ सुगुर भाभी के गाल पर रख दिया। सब समझ गया हूं मैं, खलील ने दांत पीसते हुए कहा। सुगुर भाभी हिकी बकी अपने गाल पर अपना हाथ रखे हुए खड़ी थी। इससे पहले कि मैं सुगुर भाभी को कोई तसल्ली देता, महरोज, नबील ने मुझे दावर से आवाज दी। हम तीनों ने नबील की तरफ देखा। मैं नबील की तरफ जाने लगा तो सुगुर भाभी ने बारा सा मुंह बनाते हुए मुझसे दरख्वास्त की, नबील से कुछ मत कहना महरोज। जी भाभी, मैंने ये कहा और नबील की तरफ चल पड़ा।